ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو اینکر ہوتا ہے، ہوسٹ ہوتا ہے، وہ جذبات سے بھرپور ہو کر اپنے آپ کو قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آج یہی میرا مرحلہ میرے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عارف ہیریکٹ صاحب میرے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ایک دنیا ہے، مطلب یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ ایک انجمن ہے۔ اس کے بہت ساری جہات ہیں، ڈائریکشنز ہیں زندگی کے، اور جو جدوجہد ہے اور جو بلندی کو پانے کا شوق ہے، اس کو دیکھ کے میں حیرت رہتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں ہم ظاہر ہے حیرت سے ہی دیکھ رہے ہیں آپ کے کام کو، آپ کو، اور ہم کچھ حیرت انگیز نظارے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رہ کر، جو آپ ہمیں پکچر دکھانا چاہتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے وہ اوروں کو بھی دکھلانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے جو بلندیاں طے کی، آپ نے اتنا سفر کیا، اتنے انوکھے مقام پر پہنچے، نو مین لینڈ پر آپ پہنچے، چاہے انسان تو ہوتا نہیں ہے، زیادہ زیادہ پینگوئن آپ وہاں دیکھ لیتے ہیں، ملتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا احساس کس طرح محسوس کیا، کیا تجربہ کیا، دل کی حالت کیا تھی، جذبات کیا تھے، کیا سوچ رہے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا اور کیا مواقع عطا کیے۔ بالکل، سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ جو منظر تھا، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، اور وہ جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ میں سجدے میں گر گیا، اور میں نے کہا دیکھیں یا اللہ، قدرت خداوندی دیکھیں آپ، قدرت خداوندی دیکھیں کہ، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچوا دیا جو میری خواہشات تھیں، یعنی آپ بلندیوں پہ پہنچا دیا اللہ نے، اور کر دیا۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہانگیر صاحب کے 4-5 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ انٹارکٹیکا ایک جگہ ہے، تو میں نے لوگوں سے بات کی، لوگوں نے امریکن سے بات کی، لوگوں میں ٹریول تو بہت کرتا ہوں، تو لوگوں نے کہا انٹارکٹیکا یار چھوڑے، اور چیزیں کرتے ہیں، انٹارکٹیکا تو سوچنے والی بات ہے، سوچ ہی میں ہے، خواب ہے، سوچ ہے، اور اس کے آگے جانا جو ہے، ریالٹی جو ہے، دیٹس لٹل ڈیفیکلٹ۔ تو ایز فار انہوں نے کہا ایز فار ایز دا تھاٹ از کنسرن، دا ڈریم از کنسرن، گڈ انف۔ انہوں نے کہا ٹاکنگ آف ریالٹی اینڈ انٹارکٹیکا، اٹس ویری ٹال آرڈر۔ انہوں نے کہا بہت مشکل کام ہے۔ اس میں فیتھ کا کیا کردار ہوتا ہے جب انسان بلندیوں پہ پہنچتا ہے، اس کے پاس ایمان و یقین کی دولت ہوتی ہے؟ بالکل، تو وہ کس طرح، کیا آپ محسوس دیکھیں جہانگیر صاحب، میں نے 27 سال ڈاؤ میڈیکل کو پڑھایا، اور ایک میسج سب کے لیے، جتنے جوان ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے، 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی کے لیے، اور وہ ترقی کی سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہیں۔ سب سے پہلے تو سجدے کی معافی نہیں ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے سجدہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی ہم نے سجدے کیے اور بڑے مزہ آیا سجدے کرنے، انٹارکٹیکا کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ بہت ضروری ہے، اور تیسری بات غریب کی دعا۔ یہ 3 کمبینیشن آپ کے ہو جائیں تو سارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کرتے کرتے ہم آگے بڑھے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 35 سال سے ٹریول کر رہا ہوں، سانپوں میں کھیلا ہے، امیزون میں، اور تو سانپ بچھو آپ سے ڈر کے نکل جاتے ہیں، اب تو لگتا ہے ڈرنے والے ہوں گے، یعنی ڈرنے والے ہوں گے۔ یعنی ایک ریڈ انڈین نے مجھے کہا امیزون کے جنگل میں کہ ڈاک، سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور انڈا بھی ہے۔ اچھا، اس نے چھرا نکالا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مووی تو بناؤ گے ضروری۔ میں نے کہا مووی تو میں نے بنانی ہے۔ اس نے چھرا نکالا اور کہنے لگا میں انڈا ہاتھ میں ڈالوں۔ میں نے کہا انڈا ہاتھ میں ڈالا تھا، وہ تھوڑا سا رسکی ہے، آپ قریب چل کے نا، سانپ بیٹھا ہوا تھا، مووی بنائی۔ اچھا، ہاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی چیز کی ہیں، لیکن انٹارکٹیکا جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک خیال، ایک خواب تھا، اور کیونکہ ارجنٹینا جانا بھی آسان نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم پاکستانی لوکلز ہیں، ہمارے پاس گرین پاسپورٹ ہے، تو اٹس نیور ایزی ٹو ٹریول۔ عام آدمی کے لیے تو عام آدمی کے بڑا بہت ہی دشمن مشکل ہوتا ہے، ہے، عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ 2.5 مہینے تو مجھے لگے ویزا لینے میں، اور آپ یقین نہیں کریں گے، خدا گواہ ہے کہ اتوار کی فلائٹ تھی، اور مجھے جمعرات کو انہوں نے کہا کہ آپ کل آ کے اسلام آباد سے پاسپورٹ لے لیں۔ اچھا، تو وہی آنا جانا 36,000 روپے آنے جانے میں لگے، اور وہ صرف پاسپورٹ۔ تو میں نے کہا ٹریولنگ تو وہیں سے شروع ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ تھی نہیں، تو آپ جب جاتے ہیں ارجنٹینا جیسی جگہ پہ، اچھا ارجنٹینا کا میں بتاؤں کہ اپروچ جو ہے، اپروچ جو ہے، جو جس طرح ہم اندر جا سکتے ہیں انٹارکٹیکا میں، وہ آسٹریلیا سے بھی ہے، ہاں، نیوزی لینڈ سے بھی ہے، آسٹریلیا سے بھی ہے، افریقن کنٹریز سے بھی ہے، اور ارجنٹینا اور چلی سے بھی ہے، لیکن سب سے قریب جو ہے
وہ ارجنٹینا ہے. ارجنٹینا کا اور انٹارکٹیکا کا فاصلہ جو ہے وہ پورے 1000 کلومیٹر کا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سب سے خطرناک دریا ڈریک پیسج وہاں سے گزرتا ہے, اسی کے تھرو آپ کو گزرنا ہوتا ہے اور اسی کے تھرو آپ گزرے. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم عبور کریں, وہاں جائیں, لیکن وہ پرابلم یہ ہوتا ہے سب جو ہیں وہ اس طوفانی پانی سے ڈر جاتے ہیں. جو سدرن اوشن ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ جہاز کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ہم جو واپسی میں آ رہے تھے اس میں بعد میں بتاؤں گا کہ 8 میٹر کی ویو تھی اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. 8 میٹر تک ویو جا رہی تھی اوپر, اس سے نیچے آ رہی تھی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ہرڈلز ہیں, بہت سی مشکلات ہیں, اس لیے آخر میں انٹارکٹیکا لوگ پہنچتے نہیں ہیں. انٹارکٹیکا کے جائے ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انٹارکٹیکا پہ جانے والے لوگ جو ہیں کم از کم ایشیا میں اور ساؤتھ ایشیا کے بہت کم ہیں. میں پرابیبلی واحد پاکستانی تھا, اور بھی میں نے دیکھے ہیں 1-2 لوگ گئے ہیں جو کہیں اور سے امریکن سٹیزن ہوں گے, وہ سب کچھ ہوں گے, لیکن ہمارے لیے وہ آسان نہیں ہے. سب سے پہلے تو فٹنس کی بات ہے. فٹنس بڑی ضروری ہے اس میں, کیونکہ ہم نے وہاں پر تقریباً 10 دن گزارے انٹارکٹیکا میں. 2 دن ڈریک پیسج میں جانے کے اور 2 دن ڈریک پیسج میں آنے کے. ہوتا یہ ہے, اب سوچیں کہ ہوتا 10 روز گزارے آپ نے. ہاں 10 روز گزارے, لیکن 10 روز میں 6 روز جو تھے وہ ایکچوئل انٹارکٹیکا کے اندر گزارے. اچھا. اور 4 دن آنے جانے میں. ٹھیک. اور وہ آنے جانے کا جو سلسلہ تھا ڈریک پیسج کا وہ سب سے مشکل تھا. وہاں پہ طوفان اور ہمارے آتے ہوئے بھی طوفان آ گیا تھا. بہت سی موویز ایسی بھی ہم نے طوفان میں بھی کھینچی ہیں. بڑی سیکھنے کی باتیں ہیں آپ سے کہ جو ڈریک پیسج زندگی میں بھی آتے ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے, آگے بڑھنے والے کے لیے, اور جو سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے, سکسیس سٹوری ملک کے لیے اپنے لیے بنانا چاہتا ہے, کیا سوچ ہوتی ہے جس کی آپ کو کامیاب کرتی ہے؟ بالکل صحیح سوال کیا جہانگیر صاحب. بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہے, بہت لوگوں کے پاس ہے, لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ کافی مہنگا ٹور ہے. لازم بات ہے یہاں سے آنا جانا بھی اتنا مہنگا ہے, پھر ڈریک پیسج کراس کرنے کے الگ پیسے ہیں, پھر انٹارکٹیکا میں رہنے کے الگ پیسے ہیں, اور ہر چیز بڑی مہنگی ہے وہاں پر. اور جہاز 5 اسٹار شپ ہے. اسپانسر بھی نہیں کرتا ہوگا؟ نہیں, اسپانسر وغیرہ کوئی نہیں کرتا. یہ اسپانسر یہ اپنی جیب سے جو آپ نے بچایا ہے, جو 4 سال میں نے بچایا ہے. میں نے باقاعدہ میں نے انٹارکٹیکا کا اکاؤنٹ کھولا تھا. قوم کی عظمت پہ آپ نے میں نے انٹارکٹیکا کا اکاؤنٹ کھولا تھا, اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ 4 سال پہلے میں نے نہ صرف انٹارکٹیکا کا اکاؤنٹ کھولا تھا, بلکہ سب سے پہلی چیز یہی سوچی تھی کہ پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرانا ہے, کیونکہ پاکستان سے آپ کو محبت ضروری ہے. اسی نے آپ کو بنایا ہے, اسی سے آپ بڑے ہوئے, اسی نے آپ کو تعلیم دی ہے. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم لوگ 114 لوگ تھے, اینڈ آئی واز دی اونلی ون ود دا نیشنل فلیگ. اور آپ یقین نہیں کریں گے جب میں نے یہ نیشنل فلیگ وہاں پہ لہرایا ہے تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں, انہوں نے نہ صرف اس کی تصویریں کھینچی ہیں, انہوں نے کہا یار کہ ہم تو اپنا جھنڈا لائے نہیں ہیں. اور کہنے کا یہ تو یار انہوں نے تو اتنی ممالک کے جھنڈا نہیں لائے تھے, کسی نے نہیں لایا. اس وقت ان کو افسوس ہوا وہاں پہ, یار تو ہم تو جھنڈا نہیں لے کے آئے. آپ تو وہ کہنے کا ہم تو جھنڈا لے کے ہی نہیں آئے یار. یہ تو دیکھیں, یہ تو ہمیں سبق سکھا رہا ہے. ایمان اپنے ملک سے جو محبت تھی وہ تو بڑی منفرد ثابت ہوئی. وہاں جا کے انہوں نے فوٹو کھینچے میرے جھنڈے کے, اور انہوں نے کہا ارے یار ہم نے تو وہ لائی نہیں, ہم تو اپنا جھنڈا لانا چاہیے تھا. اتنا دور ہم آئے, دوبارہ تھوڑی جاتے ہیں آپ. ہاں بتائیے. ایسی جگہوں پہ, پولس پہ اور آرٹک ایریاز پہ سجدہ بھی کیا, سجدے بھی کیے, اور ہم نے جھنڈا بھی گاڑا وہاں پر, اور الحمدللہ. اور اس لیے میرے خیال سے کامیابی بھی اسی لیے ہوئی, اور بڑے مشکل مراحل سے ہم گزرے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ خیر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں وہ پہلا پاکستانی ہوں سویلین ڈاکٹر نیورولوجسٹ جس نے وہ ڈریک پیسج کو وہ کیا ہے, اور میں پہلا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کیمپنگ کی ہے وہاں پہ, اور وہ اتفاق ہے کہ میں روز ٹھہرے آپ وہاں. نہیں اوپر نہیں, باہر ٹھہرا ہوں, باہر میں ٹھہرا تھا, میں شپ پہ نہیں ٹھہرا تھا. کیمپنگ کا مطلب ہے کیمپ کی بات. ہاں میں برف میں ٹھہرا تھا. جی جی جی. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ برف روز آپ کتنے, وہ 1 رات ہوتی ہے. برف میں ہم نے کھڈا کھودا تھا جی, کھڈے کے اندر ہم نے اپنا سامان ڈالا تھا, اپنا بستر ڈالا تھا, اوپر سے ہم نے ٹینٹ لگایا تھا. اور آدھی رات, اچھا سنیں میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ جب میں کیمپنگ کے لیے گیا تو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ جہاز پہ وہ ورلڈ اتھارٹی تھے. جو خاتون میرے ساتھ تھی جی وہ جرمن تھی,
اور میرے وہ رشین دوست نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو ہماری انسٹرکٹر ہے. کہتی نہیں کہنے لگی کہ آپ آئیں شوکیس میں دیکھیں. تو شوکیس میں 2 کتابیں لکھی تھی ٹیکسٹ بک کی, ورلڈ اتھارٹی آن پولر ایکسپیڈیشن, اور وہ اسی کی تھی. اچھا. ارے میں نے کہا آپ ہیں, اور دیکھیں کتنے منکسر المزاج لوگ, کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا نہیں 15 دفعہ وہ نارتھ پول گئی ہیں. نارتھ پول مینس اور اس میں سنیں, اس میں 2 دفعہ انہوں نے اسکیئنگ کی ہے اور 1 دفعہ ہائکنگ کی ہے. پیدل گئی ہیں, پیدل. آپ سوچیں. تو مطلب کہنے کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے اندر وہ جذبہ ہے. اور اچھا, پیشن یعنی جذبہ, پیشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیسہ جو ہے وہ تو بہت لوگوں کے پاس ہے, لیکن جاتے کتنے ہیں؟ جاتے اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ڈر ہے, خوف ہے, سردی کا ڈر ہے, بریک پیسج کا ڈر ہے, پھر اور بھی مشکلات ہیں. ناظرین یہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم جو سوال کرنے جا رہے ہیں, یہ ڈر کو کیسے شکست دی جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب سے بہتر شاید ہی کوئی بتا سکے. ہم اس سوال کو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.